نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے تحفظ کے لیے، اس وبا سے قوم کو بچانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھنے کا تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ مساجد میں کم سے کم لوگ جائیں، 5 لوگ یا 6 لوگ مساجد میں جائیں، اذانیں ہوں لیکن لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز گھر میں ہو جاتی ہے فرضی نماز؟ جی عزیز بھائیو، ایسے حالات میں جو گورنمنٹ نے تدبیریں اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے قوم کو، وہ قوم کے بھلے کے لیے دی گئی ہے۔ یقیناً یہ وائرس بہت خطرناک ہے، جس علاقے میں پھیل جاتا ہے تباہی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس کی تباہی کے مناظر اٹلی میں، اسپین میں اور امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں، کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے بچاؤ کے لیے اس کو سیریس نہیں لیا تھا۔ تو ہماری حکومت پاکستان نے اس کو سیریس لیا ہے اور ہمیں بھرپور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ پھیل نہ سکے۔ جتنا زیادہ ہم احتیاط کریں گے اتنا زیادہ نقصان سے قوم کو، ملک کو اور اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو اگر حکومت نے کچھ مدت کے لیے، جب تک اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، یہ اس کی بڑھنا اس کا رک نہیں جاتا، اس وقت تک اگر حکومت نے گھروں میں نماز پڑھنے کا کہا ہے تو شرعی طور پر اس میں مسلمانوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنی جائز ہے اور گھر میں نماز ہو جائے گی۔ صرف پاکستان میں نہیں، عرب کے ممالک میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ 4-5 لوگ مسجدوں میں پڑھ لیں، باقی اپنے گھروں میں زیادہ ادا کریں نمازیں۔ تو مساجد عرب ممالک میں، سعودی عرب میں، قطر میں، دوسرے ملکوں میں، امارات میں اگر بند ہیں تو علماء سے انہوں نے مشورہ کر کے ہی، علماء کے فتوے کے مطابق ہی یہ کام عمل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس میں خیر ہے، کیونکہ کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسانی جان اسلام میں بیت اللہ سے بھی زیادہ تعظیم کی اور زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس جان کے تحفظ کے لیے، انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے، ان کو بچانے کے لیے اس وائرس سے اور اس نقصان سے حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے۔ تمام لوگوں کو اس کی جو ہے نا وہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ جماعت ہو سکتی ہے، جو لوگ جماعت گھروں میں کروا سکتے ہیں ان کے گھروں میں جماعت کا جگہ بھی موجود ہے تو وہ جماعت کروائیں ہر نماز کی۔ جماعت کروانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، امام مرد جو ہے نا وہ امامت کروائے گا اور مرد کے پیچھے بچوں کی اور مردوں کی صف ہوگی اور اس سے پچھلی صف جو ہے نا وہ خواتین کی ہوگی۔ اور اگر ایک مرد ہے باقی خواتین ہیں تو ایک مرد آگے امامت کروائے گا اور خواتین کی صف پیچھے ہوگی۔ اگر گھر میں مرد کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے تو بچہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا اور خواتین کی صف پیچھے بن جائے گی۔ اور اگر ایک مرد اور ایک خاتون ہے گھر میں، صرف بچے نہیں ہیں اور افراد نہیں ہیں، تو 2 مرد ہوں گھر میں تو جماعت کروانے کے لیے جو جماعت کروانے والا ہے وہ بائیں طرف اور مقتدی اس کی دائیں طرف کھڑا ہو کر جماعت کروائیں گے۔ لیکن اگر مرد عورت ہیں تو عورت وہ مرد کے برابر میں، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، وہ اس کے برابر میں نہیں کھڑی ہوگی، وہ پیچھے اکیلی عورت کی اکیلی صاف ہو جاتی ہے پیچھے۔ اب مرد آگے کھڑا ہوگا اور اکیلی عورت اس کے پیچھے صف بنائے گی۔ تو اس طرح گھر کے اندر جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے۔
تمام گھر کے افراد، خواتین اکثر نماز میں سستیاں کر جاتی ہیں۔ اگر ہم گھروں میں جماعت کا اہتمام ان دنوں میں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے تمام افراد کو نماز پڑھنے کی عادت بن جائے گی، بچوں کو بھی عادت بن جائے گی، ہماری خواتین کی بھی عادت بن جائے گی۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے تمام بچوں کو اور تمام گھر کے افراد کو لے کر باجماعت نماز گھر میں اس کا اہتمام کریں، اور جتنا زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ ہم اور ہمارا ملک نقصان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جس صف کے درمیان میں ستون ہوں یا اسے خالی چھوڑ دینا چاہیے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ستون کی وجہ سے جو صف ٹوٹ رہی ہو نا، اس صف کو نہیں بنانا چاہیے، اس صف کی اگلی صف بنا لیں، اس سے پچھلی صف بنا لیں۔ جس صف کو اس صف کو چھوڑ دیں خالی جماعت کے دوران۔ انفرادی جب نماز پڑھ رہے ہوں سنتیں، وہ نماز سے پہلے والی سنتیں ہوں یا فرضی نماز کے بعد والی سنتیں ہوں، وہ اس صف میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جس کو ستون کاٹ رہا ہو، لیکن جو فرضی نماز ہے باجماعت جب اس کو ادا کرنا ہے تو پھر ایسی صف بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پھر اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ گھر میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کے لیے اذان ضروری ہے۔ بھئی اذان جو مسجد میں ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ اذان کفایت کر جائے گی۔ جو آپ کے گھر میں کے قریب مسجد ہے اس کی اذان اگر آپ کے گھر میں پہنچتی ہے تو کفایت کر جائے گی، اور اگر اذان کی آواز نہیں پہنچتی، گھر آپ کا دور ہے یا آواز وہ لیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، آپ اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر میں اذان بھی کہیں گے اور اقامت کہہ کر جماعت کروائیں گے۔ اور اگر اذان مسجد کی موجود ہے، آواز آ رہی ہے، تو پھر وہ کفایت کر جائے گی، پھر الگ سے اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ اقامت ہوگی، مرد ہی اقامت کہے گا اور مرد ہی امامت کروائے گا۔ عورت اگر گھر میں صرف خواتین ہوں، مرد کوئی بھی نہ ہو، نہ بچہ ہو، نہ صرف خواتین ہوں، وہ بھی جماعت کروا سکتی ہیں۔ سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ام ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ عورتوں کی جماعت کرواتی تھی، اور عورتوں کی جب جماعت ہو، عورت کروائے، وہ مردوں کے امام کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوتی بلکہ عورتوں کے صف کے درمیان میں وہ عورت کھڑی ہوتی ہے۔ کیا شام کے اذکار مغرب سے پہلے پڑھنے چاہیے؟ جی ہاں، صبح کے جو اذکار ہیں وہ فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع پہلے پہلے کر لینے چاہیے۔ فجر کی اذان کے بعد شروع کر کے آپ کر سکتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یہ افضل وقت ہے فجر کے صبح کے اذکار کا۔ اور جو شام کے اذکار ہیں وہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک جب آپ کو موقع ملے آسانی سے کر لیں۔ یہ افضل وقت شام کے اذکار کا یہ ہے۔ اگر کسی کے اذکار طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان نہیں تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی وہ کر لے، بعد میں بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر شام کے اذکار عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے دوران اگر کسی کے مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو سکے، رہ گئے ہیں، بھول گئے ہیں، تو وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اذکار کر لے گا تو انشاءاللہ شام کے اذکار ہو جائیں گے اس کے۔ ویسے مغرب کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، شام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا غرب حاجب الشمس، اذا غربت حاجب الشمس فقد افطر الصائم، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ جب اس کا مطلب ہے سورج کی ٹکیا غائب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اگر نہیں ہو سکے تو مجبوری کی صورت میں بندہ بعد میں مغرب کے بعد بھی اذکار کر سکتا ہے۔ استخارے کی وضاحت اور طریقہ بتا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے،
صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتیں یاد کروایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرضوں کے علاوہ نوافل کی یا سنتوں کی 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ دعا استخارہ پڑھ لے، تو جس کام کا اس نے فیصلہ کیا ہے استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد اس کام کی طرف قدم بڑھا دے۔ استخارہ ایک دعا ہے، یہ دعا اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، جس کام کے لیے اس نے استخارہ کیا ہے اس کام کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کی رکاوٹ مشکلات دور کر دے گا۔ اگر وہ کام اس کے دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور وہ کام ہو جائے گا، اور اگر وہ کام اس کے دین کے لیے بہتر نہیں ہے یا اس کی دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے جس کرنے کے بعد استخارہ کیا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی، اور یہ کرنا بھی چاہے گا تو وہ کام اس استخارے کی حقیقت اصل میں۔ اس کے بعد یہ جو عام معروف ہے نا معاشرے میں، اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ رات کو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر خواب کا انتظار کرنا چاہیے یا دل کے میلان کا انتظار ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات بھی سنت میں کسی نص کے اندر موجود نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے۔ تو استخارہ ایک دعا ہے، آپ اس کام کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے جس کام کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ مستقبل کے حالات، کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام کا مجھے، یا میں یہ رشتہ کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں یہ سلو کروانے جا رہا ہوں، یہ زوجین کی مثلا 2 خاندانوں کی سلو ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے استخارہ کرنا، یہ معلوم کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے استخارہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ اسلام میں استخارہ ہے جس کام کا کرنا حلال ہے، جائز ہے، شریعت کے اندر جس کی اجازت ہے، وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، وہ فرضوں کے علاوہ ہوں، چاہے وہ سنتوں کی رکھتے ہوں چاہے نوافل کی رکھتے ہوں، اور یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے عمل میں، اپنے کام میں شروع ہو جائیں۔ دعا قبول نہ ہوئی تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے، اور دعا قبول نہ ہوئی تو ہونا وہی ہے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اب استخارے کے بعد پریشانی یا ناکامی یا نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور بھی غلط ہے۔ ایسی کوئی بات، ایسی گارنٹی اللہ نے یا اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے۔ کسی دوسرے سے استخارہ کروانے کا بھی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور پیارے خلفائے راشدین سے بڑھ کر نیک، متقی، پرہیزگار، علم والا نہ کوئی آیا ہے دنیا میں، نہ آئے گا قیامت تک کے لیے۔ تو صحابہ نے کسی نے بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ ہمارے لیے استخارہ کر دو، نہ کسی خلیفہ راشد کے پاس آ کر کہا کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دو، نہ تابعین نے صحابہ سے آ کر کہا آپ ہمارے لیے۔ تو استخارہ ہر بندہ خود کرتا ہے، جس کا معاملہ ہوتا ہے، جس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی دوسرے سے استخارہ کروانے کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ مؤذن اذان دیتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ باندھ لیتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ بھئی آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں تب بھی اذان ہو جاتی ہے، دونوں ہاتھ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کانوں کے سوراخ بند کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک کان بند کر لیں اور ایک چھوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی مخصوص شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمائی ہے، اور جس کی کوئی شکل شریعت میں، کتاب و سنت کی کسی نص میں کی گئی ہو، وہ عمل کرنے والے کی ثواب دید پر ہوتا ہے، جیسے وہ سہولت سمجھتا ہے، جیسے اس کے لیے آسانی ہے ویسے کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالنا ہے، یہ اس لیے ہوتا تھا
کہ آواز اذان دینے والا ذرا زور لگائے اور دور تک آواز پہنچ جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایسے آلات پیدا کر دیے ہوئے ہیں کہ آواز خود بخود ہی دور چلی جاتی ہے، تو اگر کوئی آج کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتا کیونکہ اس کی آواز ایٹومیٹک ہی جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے پہنچ رہی ہے، تو اس میں اذان اس کی یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ سنت کے خلاف ہو گئی ہے، انشاءاللہ وہ سنت کے مطابق ہی ہے۔ جمعہ کی جماعت کے بعد کتنی رکعت پڑھنا لازم ہے؟ لازم ہے، بھائی نے سوال کیا ہے کتنی رکعت پڑھنا لازم ہے۔ بھائی جان لازم تو کوئی بھی نہیں ہے، لازم تو صرف جمعے کے 2 فرض ہیں، یہ لازم ہے۔ باقی جمعے کے بعد صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا مسلیاً بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا، جو بندہ جمعے کے بعد پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے، صحیحین میں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کے اندر وہ صراحت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ تو اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی 4 پڑھنا چاہتا ہے تو 4 پڑھنا افضل ہے، اور اگر کوئی 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا جمعے کے بعد تو لازم نہیں ہے اس پر، اجر اور ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ جو بعد کی رکعتیں ہیں ان کا اجر جو اس کو ملنا ہے نہ پڑھنے سے، لیکن مجرم اور گناہ گار نہیں ہوگا۔ جمعہ اس کے 2 فرض امام کے ساتھ ادا کرنے سے جمعہ اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ اور جمعے سے پہلے جو رکھتے ہیں، امام اگر ممبر پر ابھی تک نہیں آیا، آپ پہلے مسجد میں آ گئے ہیں، تو 2 4 6 8 10 جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی ما قدر لہ، جتنی اللہ نے اس بندے کے مقدر میں لکھ دی ہوئی ہے اتنی نماز پڑھ لے۔ اب اس کو تو نہیں پتا میرے مقدر میں کتنی لکھی ہوئی ہے، جتنی پڑھ لے گا انشاءاللہ اتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوگی، تو جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اور جب امام ممبر پر آ گیا ہے تو پھر 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھے گا، اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بھی نہیں بیٹھے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آیا اور بیٹھ گیا، آپ نے خطبے کے دوران اس کو کہا کہ اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو اور وہ 2 رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھے اور 2 رکعتوں میں اختصار کرے، مختصر پڑھے۔ تو اور جمعے کے بعد والی آپ نے سن لی ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تمام المنہ، اس میں نے پڑھا ہے وہ جمعے کے بعد 6 رکعتوں کے لیے 2 رکعتیں مزید انہوں نے جو ہے نا اس کی بھی ایک روایت پیش کی ہے۔ اب مجھے اس کی روایت کی سند اچھی طرح اور حوالہ یاد نہیں ہے، تمام المنہ کے اندر فی التعلیق علی فقہ السنہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ باجماعت نماز کے دوران صف بندی میں مقتدیوں کے مابین فاصلے کی شریعت اسلامیہ میں کس حد تک گنجائش ہے؟ حدیث ہے سنن ابو داود میں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ صفیں بناتے تھے، تو ہر بندہ اپنا قدم دوسرے کے قدم سے، اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں باب باندھا ہے الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم والکعب بالکعب، اور حدیث لائے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ ہر ایک کا قدم دوسرے کے قدم سے، ہر ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے سے، ہر ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوتا تھا۔ اور یہ پاؤں جو سب بنانی ہے نا، پاؤں اپنے کندھوں سے زیادہ نہیں کھولنے، اگر پاؤں کندھوں سے زیادہ کھولیں گے تو کندھے نہیں مل سکیں گے، اپنے کندھوں کے برابر کھولیں پاؤں، تاکہ دوسرے نمازی کا کندھا اور پاؤں دونوں آپ کے ساتھ مل جائیں۔ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب بنوانے کا طریقہ تھا یہ تھا، آپ حکم بھی یہی دیتے تھے، آپ کہا کرتے تھے تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ رب العالمین کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں مل کر جڑ کر، جس طرح اینٹ سے اینٹ جوڑ کر دیوار بنتی ہے اس طرح وہ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں فرشتے۔ تو پیارے پیغمبر کہتے تھے اس طرح صفیں بنایا کرو، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہوتی تھی لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے صفیں سیدھی کرتے تھے اور کہتے تھے تراسو، مل جاؤ، سد الخلل، جو درمیان میں خلل ہے 2 بھائیوں کے وہ آپس میں بند کر دو، یہ حکم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے،
بہت کوتاہی ہے اس معاملے میں، اور اگر صف میں قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو صف سیدھی ہوگی اور اس سے نماز کی تکمیل ہو جائے گی اور نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر صف میں قدم کے ساتھ قدم کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملا ہوگا تو صف سیدھی نہیں ہوگی۔ جب صف سیدھی نہ ہو تو نماز میں نقص رہ جاتا ہے، نماز نامکمل ہوتی ہے، نماز پوری ہوتی نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقامت الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو پورا کرنے سے ہے۔ تو یہ ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو الگ الگ کھڑے ہونا ہے اس کی کوئی صحیح چھوڑ کر کوئی ضعیف حدیث بھی حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے کہ بندہ اپنے قدم سے اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے سے دور رکھے اور بیچ میں فاصلہ رکھے۔ ایسے فاصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تدعوا فروجات للشیطان، شیطان داخل ہوتا ہے ایسے فاصلوں میں، تو یہ فاصلے شیطان کے لیے مت چھوڑا کرو۔ تو اس کو جو ہے نا وہ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ آج کل کے حوالے سے اگر مساجد میں لوگ جاتے ہیں، چونکہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وائرس پھیل رہا ہے اور اس سے احتیاط ضروری ہے، تو اگر کوئی تھوڑا فاصلہ کر لے مجبوری کی بنا پر تو انشاءاللہ الرحمن پکڑ نہیں ہوگی۔ داڑھی ایک مٹھ رکھنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ بھی کس حد تک درست ہیں؟ عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کے الفاظ سے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خالف المجوس والمشرکین واف اللحیٰ، مجوسیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور مسلم شریف میں 4 قسم کے الفاظ سے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا اوف اللحیٰ، داڑھیوں کو پورا کر دو، وفر اللحیٰ، داڑھیوں کو وافر کر دو۔ ایک میں حکم ہے ارخ اللحیٰ، داڑھیوں کو لٹکا دو۔ ایک اوجزو یا اس طرح کا اور لفظ ہے صحیح مسلم میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ ان سارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مطلب امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کا مطلب ہے جیسی اللہ نے داڑھی بنائی ہے ویسی رہنے دو، اس کو کچھ بھی نہ کہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تو یہ تقاضا ہے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کاٹا، نہ لمبائی سے نہ چوڑائی سے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی داڑھی کو نہیں، جیسی اللہ نے اگائی تھی ویسی ہی چھوڑ دی ہے۔ آپ کا عمل بھی یہ ہے، پیارے پیغمبر کے فرامین کا حکموں کا تقاضا بھی یہ ہے، اور جمہور صحابہ کا عمل بھی یہی ہے۔ صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا عمل ہے، وہ حج اور عمرے کے موقع پر اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑ کر نیچے والی کاٹ لیتے تھے۔ باقی کچھ اور صحابہ کے بھی نام آثار کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی اسانید راجح اور صحیح قول کے مطابق پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں، وہ سندیں صحیح نہیں ہیں، کسی صحابی سے عبداللہ بن عمر کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کا عمل بھی صرف حج عمرے کے موقع کا ہے، ہمیشہ کا ان کا عمل بھی نہیں ہے۔ صرف یہ دلیل ہے جو بعض لوگ جس کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا حجت نہیں ہے دلیل، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ٹکراتی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے عمل اور آپ کے فرامین سے ٹکراتا ہو، کسی کا رائے، کسی کا عمل، کسی کا قول، وہ حجت اور دلیل نہیں ہوتا مسلمانوں کے لیے۔ کیا قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسلم شریف میں کوئی حدیث ہے؟ نہیں بھائی، قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس چیز کی حفاظت کرنے والا خود رب العالمین ہو، اس کلام کے اندر تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، نہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تحریف کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ بعض متنبئین نے، جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے دجال تھے، انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے قرآن جیسا کلام بنائیں،
لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا شخص کامیاب ہوگا جو اس کے ایک حرف میں بھی رد و بدل کر دے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے 7 لہجوں میں پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے، اور ان کو 7 لہجوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لہجے میں تلفظ کے اندر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف۔ تو بعض لوگ اس کو بنیاد بنا کر وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں کی یہ قرات ہے، فلاں کی یہ قرات ہے۔ بھئی اس قرات سے قرآن مجید کا مفہوم نہیں بدلتا۔ قرآن مجید کو اللہ نے 7 لہجوں میں اتارا ہے، تو لہجوں جو ہے نا وہ تحریف نہیں کہتے، اترا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے ہے، اور ایسے ہی پڑھنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو صورت ہے نا، صورت واللیل، اس میں ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ ہم جو پڑھتے ہیں قرات وہ وما خلق الذکر والانثی ہے، اور یہ بھی قرات تھی اس کی والذکر والانثی، خلقہ کے لفظ کے بغیر۔ اب یہ تحریف نہیں ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں قراتیں پیش ہوئیں، دونوں صحابہ نے پڑھا، اور آپ نے دونوں کو کہا اسی طرح نازل ہوا ہے، دوسرے کو کہا اسی طرح نازل ہوا ہے۔ تو یہ قراتوں کا جو اختلاف ہے یہ تحریف نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی تحریف کرتا ہے تو اس کی کج فہمی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس میں ایک ذرے کے نہ کوئی تحریف کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ آج کل کے حالات میں گھر فرض نماز پڑھنا کیسا ہے، خواتین کے لیے کیسے کھڑی ہوں گی؟ بھئی اس کی میں نے شروع میں وضاحت کر دی ہے کہ خواتین وہ مردوں کے پیچھے سب بنائیں گی۔ اگر اکیلی خاتون اور اکیلا مرد ہے گھر میں تو وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوگی، برابر میں کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر بچے ہیں تو ایک بچہ ہے تو مرد کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر زیادہ بچے ہیں تو بچوں کی صف مرد کے پیچھے ہوگی، اور عورتوں کی صف بچوں کے پیچھے ہوگی۔ اس طرح خواتین کی صف بنے گی۔ اگر گھر میں نماز جمعہ ادا کرنا ہو تو کیا ظہر کی نماز پڑھیں گے یا جمعہ کی 2 رکعت؟ گھر میں جمعے کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء جو واقعتاً علماء ہے، کتاب و سنت پر نظر رکھنے والے ماہرین، ان کا خیال ہے کہ جمعہ صرف مسجد میں ہوتا ہے، اور بہت سے علماء ایسے بھی ہیں دنیا میں، عرب و عجم میں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری زمین ہی مسجد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسن لم یؤتہن نبی قبلی، مجھے اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میرے لیے رب العالمین نے ساری زمین کو مسجد اور ساری زمین کو تیمم کرنے کے لیے طہور اور پاک بنا دیا ہے۔ تو جہاں میری امت کے لیے نماز کا وقت ہو، مسجد نہ بھی ہو، تو وہاں پر وہ اس کے لیے مسجد ہی ہے، مسجد کا حکم ہی ہے اس کا۔ اس بنا پر بہت سے علماء کرام وہ یہ کہتے ہیں اگر گھر میں آج کل کے حالات میں جب مسجد کے اندر پابندی ہے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کے لیے، تو گھر میں اگر کوئی خطبہ دینے والا فرد موجود ہے، وہ گھر کے تمام افراد کو، مرد و خواتین کو اکٹھا کرے اور ان کو خطبہ دے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھا دے، جمعہ ان کا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی خطبہ دینے والا فرد موجود نہیں ہے جو خطبہ دے سکے، تو پھر جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ جمعے کے لیے خطبہ ضروری ہے، شرط ہے، خطبہ ہوگا تو پھر جمعے کی 2 فرض پڑھیں گے۔ اگر خطبہ نہیں ہوتا تو پھر گھر کے تمام افراد وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ اکیلے نماز پڑھنے میں اقامت کہنی ہوگی یا نہیں؟ بھئی اگر کوئی بھی فرد نہیں ہے نماز پڑھنے والا، اکیلا مرد ہے اور گھر میں اس نے نماز پڑھنی ہے، تو اذان کی اگر آواز آتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اذان کافی ہو جائے گی۔ نہیں آتی تو اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے، اور اکیلا نماز پڑھ لے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر وہ اقامت کہہ کر اس کو اللہ رب العالمین جماعت کا اجر عطا فرما دیں گے۔ ماسک پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی حرج کوئی نہیں ہے۔ اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر لفظ ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی حدیث کا آگے والا جملہ یہ ہے وَغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ بندہ اپنے منہ کو نماز کے اندر ڈھانپے۔
یہ حدیث ہے سنن ابو داود میں، لیکن یہ حدیث پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، سند اس حدیث کی ضعیف ہے۔ اگر یہ سند اس کی صحیح ہوتی تو پھر یہ جو ہے نا ماسک وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں تھا، لیکن یہ تو ثابت ہی نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے نا اس سے کوئی مسئلہ شریعت کا، اسلام کا نکالا اور استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دلیل نہیں ہوتی کسی چیز کی، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہی نہیں ہوتا جو ضعیف روایت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ تو روایتی ضعیف ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا ایسی کوئی ممانعت کی اس کے علاوہ دلیل نہیں ہے جس دلیل میں منع کیا گیا ہو کہ منہ ڈھانپ کر نماز نہیں ہوتی مرد کی۔ تو جب ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے اس کو روک اور منع نہیں کر سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو آج کل اتنی احتیاط کیوں کی جا رہی ہے؟ جی بھائی جان، واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، لا عدوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ احتیاط کیوں کی جا رہی ہے اس کے باوجود؟ ہمیں نا اصل میں یہ لا عدوى کا معنی سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے ہم سے۔ لا عدوى کا مطلب یہ ہے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگوں کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے، بیماری کو طبی اور فطری طور پر اس کے اندر جو ہے نا یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جو جاہلیت کے اندر رائج تھی، چلتی تھی، جو جاہلیت کا تصور اور عقیدہ تھا کہ اس کے اندر طبی طور پر، فطری طور پر جو ہے نا اس کے اندر تاثیر کی اور دوسرے کو لگنے کی صلاحیت اور تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی نفی کی ہے، کہا لا عدوى، کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ تاثیر ہو کہ وہ اپنی طبی اور فطری طور پر دوسرے کو لگ جائے، منتقل ہو جائے۔ بیماری دوسرے کو منتقل ہو کر لگتی ہے تو اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم اور ارادے سے لگتی ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر منتقل ہوتی نہیں۔ تو اس کے باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدوى، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے بعض بیماری والے لوگوں سے احتیاط کرنے کا بھی کہا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کے اندر ہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، تم کوڑ والی بیماری والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب اللہ کے نبی نے کوڑ والی بیماری اس سے پرہیز کرنے کا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ثقیف کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے، سب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی، ایک ان میں سے کوڑ کی بیماری والا تھا، آپ نے دور سے ہی اس کو کہا بھئی تیری بیعت بالواسطہ ہی قبول ہے، تو میرے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ تو اس کی بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی اور اس کو کہا تیرا اسلام قبول ہو گیا ہے، اب تو اپنے گھر میں چلا جا اور اپنے گھر میں ٹھہر، لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھ۔ اللہ کے نبی ہی کہہ رہے ہیں کہ لا عدوى، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس احتیاط کا حکم دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور سنن ابو داود میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوردن ممرض علی مسہن، کوئی بندہ بیمار اونٹوں کو تندرست اور صحت مند اونٹوں پر داخل نہ کرے، مت وارد کرے ان کو۔ اب کیوں نہ وارد کرے؟ اس لیے کہ اسلام بیماری کے اسباب سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اسباب سے بچنے کی تلقین ہے، اور متعدی بیماری اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کسی بیماری کے اندر طبی طور پر، فطری طور پر یہ صلاحیت اور یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹک رب کے چاہے بغیر وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ ہے اس کا پیارے پیغمبر کے فرمان کا مطلب۔ تو احتیاط لازمی ہے مسلمانوں کے لیے، اور احتیاط کے بعد پھر باقی اللہ پر توکل ہے، پھر اللہ پر توکل ہے۔
توکل کا معنی یہ نہیں ہے، یہ احتیاط کرنا توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ بھئی اللہ پر ایمان ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگا دو اور کہو میں نے اللہ پر توکل کیا، اگر میری زندگی بچی ہوئی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے توکل کا۔ توکل کا معنی ایک حدیث سے سمجھایا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک بندے نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی میں اونٹ کا گھٹنا باندھوں، جنگل میں ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، گھٹنا باندھوں یا اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ اور یہ جو میں نے وضاحت کی ہے کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے لگتی ہے، اس کی طبع اور فطرت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ سنے نا ایک صحابی نے، بدوی نے، دیہاتی تھا، کہ اللہ کے نبی نے کہا لا ادوا، اس نے کہا اللہ کے نبی ہم اونٹ چر رہے ہوتے ہیں ہمارے صحرا میں، ہرنیوں کی طرح بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، صحت مند تندرست، ایک خارش والا اونٹ آتا ہے سب کو خارش لگ جاتی ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ جواب غور کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا فمن عاد الاولا، پہلے کو خارش کس نے لگائی تھی؟ مطلب ہے جس ذات نے پہلے کو خارش زدہ کیا ہے اسی نے باقیوں کو خارش زدہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خارش بذات خود فطری طور پر اور طبی طور پر اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ لگ جاتی ہے دوسرے کو، ایسا نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا منع ہے، تو جو لوگ مسجد آتے ہیں ان کو ہم روک سکتے ہیں؟ بھئی ان کو تلقین آپ کر سکتے ہیں کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کے جو ہے نا وہ احتیاطات کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان پر عمل کو یقینی بنا کر جو ہے نا اس آفت سے اور اس بلا سے اور اس وبا سے آپ بھی بچیں اور معاشرے کو بھی بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ زبردستی آپ کسی پر زبردستی نہ روکیں کسی کو، البتہ آپ نصیحت ان کو کر دیں کہ بھائی جان زیادہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ حکومت نے روکا ہے، یہ وبا پھیل رہی ہے، تو کچھ دنوں کے لیے آپ رک جائیں۔ اگر کوئی اس کے باوجود آتا ہے تو اس کو زبردستی روکنا درست نہیں ہے، اس کو آنے دینا چاہیے مسجد میں۔ کرونا کے مریض کو نہ ہی غسل دیا جا رہا ہے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھنے دیا جا رہا ہے۔ بھئی کرونا کے مریض کو غسل تو دینا چاہیے، یہ تو لازم ہے مسلمانوں پر۔ اب جو ہے نا وہ کٹیں ایسی موجود ہیں کہ جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، اللہ سارے ڈاکٹروں کو وہ کٹیں فراہم کروا دے، آسانی پیدا کر دے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ تمام ڈاکٹروں کے پاس وہ کٹیں موجود ہوں، تو وہ کٹ پہن کر جو ہے نا وہ پائپ کے ذریعے بھی میت کو غسل دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کو ہاتھ ہی لگایا جائے۔ تو ایسے غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر دو چار لوگ بھی اس کا جنازہ پڑھ لیں گے، وہ ڈاکٹر اور غسل دینے والا بھی پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ فرض کفایہ ہے اور ادا ہو جائے گا ساری امت کی طرف سے۔ سب کا پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، لیکن بالکل بغیر کفن کے، بغیر غسل کے اور بغیر جنازے کے یہ دفن کرنا مناسب نہیں ہے، اس کا گورنمنٹ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سارے لوگ نہ پڑھیں، بے شک 2-3 پڑھ لیں۔ کیا مکہ میں طاعون یا دجال داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا کعبہ کا طواف رکنا قیامت کی نشانی ہے؟ بھئی مکہ میں اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وبا ہے نا کرونا وائرس، یہ طاعون نہیں ہے، طاعون کی وبا الگ ہے، یہ وبا الگ ہے۔ یہ آ سکتی ہے، مدینے میں بھی آ سکتی ہے، مکے میں بھی آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی نفی کی ہے کہ طاعون مدینے میں داخل نہیں ہوگا، البتہ دجال مکے اور مدینے دونوں میں کہیں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے سرحدوں پر اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کیے ہوں گے، وہ آنے کی ادھر جرت ہی نہیں کرے گا، اور جو منافق بے ایمان ہوں گے وہ مدینے سے نکل کر خود باہر جا کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، دجال کے ساتھ۔ اور کعبہ کا طواف رکنا یہ قیامت کی نشانی ہے، ایسی کوئی بات نہ تو کتاب اللہ میں ہے، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ کعبے کا رکنا جو ہے نا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ جو ہے نا صرف آج ہی کعبے کا طواف نہیں رکا، یہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت سے مواقعوں پر، کئی موقعوں پر، کئی دن تک جو ہے نا وہ کعبے کا طواف نہیں ہوا، رکا رہا ہے۔ تو یہ پوری تاریخ جو ہے نا وہ اس کی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاریخ کی کتب اٹھا کر۔ تو یہ جو علامت ہے نا
کعبے کا برباد ہو جانا، بے آباد ہو جانا، یہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت کہا ہے، جو صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، وہ ہے جب قیامت کا بالکل قریبی وقت ہوگا، سارے لوگ، دجال بھی آ چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج بھی آ کر ختم ہو چکے ہوں گے، سارا کچھ ہو چکا ہوگا، سارے نیک لوگ اس کے بعد فوت ہو جائیں گے، ان کے دور کے ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے نا بد لوگ رہ جائیں گے اللہ کی زمین پر صرف۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کے طواف کو معطل کر دیا جائے گا، حج کو معطل، طواف کی بات نہیں ہے اس میں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حج معطل ہو جائے گا اس وقت، حج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب سارے لوگ وہ گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ پھدکنے والے ہوں گے، تو پھر حج کون کرے گا اور کس نے حج کرنا ہے، انہی پر قیامت قائم ہونی ہے، اس وقت حج معطل ہو جائے گا۔ یہ حج کی بات ہے، طواف کی بات نہیں ہے کہ طواف رکنا کوئی قیامت کی علامت ہے۔ وبا کی وجہ سے نماز میں قنوت کروانا کیسے ہے؟ درست ہے بھائی، وبا کی وجہ سے کوئی بھی آفت دشمن کی طرف سے آئے، کوئی مصیبت آئے، مسلمانوں پر کوئی مشقت آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کی سنت ہے، قنوت کی جا سکتی ہے مسلمانوں کے لیے، ان آفتوں سے، ان مشکلات سے، ان مصائب سے اللہ رب العالمین سے چھٹکارا چاہنے کے لیے یہ دعا ہوتی ہے، تو یہ کی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں، سنن ابو داود میں احادیث موجود ہیں اس کی قنوت کی۔ اذان میں تبدیلی کرنا، حی علی الصلاۃ کی جگہ پر نماز گھروں میں پڑھو کہنا درست ہے؟ جی ہاں بھائی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسات کے موسم میں اور سخت سردی کے موسم میں یہ تعلیم دی ہوئی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مؤذنوں کو کہ وہ الصلاۃ فی الرحال کہہ دیں یا الا صلوا فی الرحال کہہ دیں حی علی الصلاۃ کی جگہ پر، یا پوری اذان پڑھ دیں، اور پوری اذان پڑھنے کے بعد وہ جو ہے نا یہ 2 مرتبہ یہ کلمے پڑھ دیں، الا صلوا فی الرحال یا الصلاۃ فی الرحال۔ یہ درست ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان میں کئی احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ گھر میں اگر میاں بیوی جماعت کروانا چاہیں تو کیسے کروائیں گے؟ پہلے بھی وضاحت کر دی ہے کہ خامد آگے کھڑا ہوگا اور بیوی پیچھے اس کے برابر میں نہیں کھڑی ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر 2 مرد ہوں گے جماعت کروانے والے تو وہ برابر میں کھڑے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، جو مقتدی ہے نا وہ تھوڑا سا امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر 2 مرد اس طرح کھڑے ہوں گے، امام دائیں طرف ہوگا اور مقتدی بائیں طرف ہوگا۔ اور اگر 2 مرد عورت ہیں، چاہے ماں بیٹا ہیں، چاہے بیوی خامد ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، تو وہ پیچھے، عورت جو ہے نا مرد کے پیچھے پچھلی صف میں کھڑی ہوگی۔ عورت کی اکیلی کی صف ہو جاتی ہے اسلام میں، مرد کے اکیلے کی صف نہیں ہوتی جماعت میں، عورت کی اکیلے کی صف ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو راشن لے کر دینا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ کے پیسے جو نکالنے ہیں اس کا راشن خریدیں، اور جو زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں، لوگ ہیں، ان کے گھروں میں جب پہنچا دیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے پیسے دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی جو اس کی ضرورت کی چیز ہے مستحق مسکین اور فقیر کی، اس کی شکل میں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دکان کے اندر مال ڈیڈ ہو گیا ہے، اس کو جو اب بکنے کے قابل نہیں ہے، اس کو اب زکوٰۃ کی شکل میں نکال دیں، اس طرح کا جو ہے نا وہ مال زکوٰۃ کی شکل میں نکالنا درست نہیں ہے، ڈیڈ شدہ مال، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما طیبات ما کسبتم، اور جو چیز بندہ خود اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، جو ڈیڈ ہو چکا ہے، اب اس کو اللہ کے لیے دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ چٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق بہترین مال میں سے ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی آتی نہیں ہے۔ اب ڈیڈ کو ایک پاس طرف رہنے دیں، اصل مال میں سے دیں، اگر دینا ہے مال تو جو بکنے کے قابل ہے، وہ جس کی مالیت ہے اس وقت معاشرے میں، وہ دیں، انشاءاللہ آپ کا مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا زکوٰۃ دینے سے، مال پاک ہو جائے گا،
آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اور معاشرے کے جو مستحق افراد ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک نہیں بے شمار فوائد ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کو چٹی نہیں سمجھنا چاہیے، دل کی خوشی سے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اپنے اوپر، اور جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ اپنا بہترین مال وہ اللہ رب العالمین کے لیے صرف کرنا اور خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب پھٹے پرانے بستر اٹھا کر جو گھر میں استعمال کے قابل نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے اٹھا کر جو استعمال کر کر کے جو ہے نا بندہ تھک گیا ہے، اب ان سے جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے میں یہ زکوٰۃ میں دیتا ہوں، تو یہ طریقہ زکوٰۃ کا درست نہیں ہے۔ وبا کی صورت میں گھر میں رہنے سے متعلق کوئی حدیث ہے کہ بندہ گھر میں رہے تو اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہوگا؟ بھئی گھر میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ جو وبا پھیل رہی ہے معاشرے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے، تو کوئی اس کو ملے گا ہی نہیں وبا والا بندہ، تو انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ احتیاط کا تقاضا تو احتیاط کرنے کا تو اسلام نے حکم دیا ہے نا، تو احتیاط یہ بھی ایک احتیاط ہے۔ احتیاط کی جو ہے نا آنے والی آفات اور آنے والے حالات کے لحاظ سے احتیاط کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ احتیاط کی صرف ایک ہی شکل نہیں ہے، احتیاط کی وہ جس طرح کی آفت ہو، جس طرح کا مسئلہ ہو، جس طرح کی نوعیت ہو مصیبت کی، اس لحاظ سے جو اس کے لیے احتیاطیں ضروری ہیں وہ ساری احتیاطات اسلام کے اندر ان کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ اور جو میں نے آپ کو احادیث سنائی ہیں، یہ احادیث ان کا مفاد اور ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق جو احتیاط جو ہے نا وہ بندے کو آفت سے محفوظ کر سکتی ہے، اسلام میں اس احتیاط کو اختیار کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ کیا انسانی جان یا مسلمان کی جان کعبہ سے افضل ہے؟ جی بالکل، کعبہ بیت اللہ سے زیادہ عظمت ہے اللہ کے ہاں انسانی جان کی۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا بہت بڑی شان ہے، لیکن اے بیت اللہ مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت میں صف کے اندر ایک دوسرے سے فرق رکھنا کیسا ہے؟ بھئی جماعت میں تو مل کر کھڑے ہونا چاہیے سب کو، لیکن یہ وبا کی وجہ سے احتیاط کے طور پر اگر کچھ دیر کے لیے بندہ کوئی تھوڑا بہت فرق رکھ لے گا تو انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی۔ موجودہ حالات سے ہم کب باہر نکلیں گے؟ بھئی یہ تو اصل تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کب نکلیں گے۔ اللہ سے امید ہے جب ہم احتیاط پوری کر لیں گے، انشاءاللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، برائیاں چھوڑ دیں گے اور اطاعت والا رویہ اختیار کریں گے، نافرمانی والے رویے سے باز آ جائیں گے ہم سب، تو انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس امتحان میں۔ جو وبائیں اور آفات آتی ہیں وہ ہماری گناہوں، نافرمانیوں والے رویوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر ہم ان رویوں کو چھوڑ کر اطاعت والے اور فرما برداری والے رویے اپنائیں گے اپنی زندگی میں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہت جلد اس آفت سے ہمیں نکال دے گا۔ تو آپ دعائیں بھی کریں اور اپنے رویوں کو بھی چینج کریں، اپنے کردار کو، اخلاق کو بدلیں، اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان پر اللہ سے معافی مانگ کر ان کوتاہیوں کو چھوڑ دیں اور سستیوں کو چھوڑ دیں، اور جو کوتاہیاں جو ہیں نا ہوئی ہیں، سستیاں ہوئی ہیں، ان پر نادم بھی ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ آفت ٹل جائے گی، رب العالمین ٹال دیں گے اور ضرور ٹالیں گے۔ اگر رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو کیا شعبان میں رکھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، شعبان میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 15 شعبان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 15 شعبان سے پہلے رکھ لیں، یا اگر کوئی سوموار جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی اپنی عادت کے مطابق وہ جو روزے ہیں وہ جمعرات اور سوموار کا وہ رمضان کی قضائی کی نظر سے رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے کپڑے سوزاک کی تکلیف کی وجہ سے ہر ٹائم پاک نہیں رہتے، تو کیا ہر نماز کے ٹائم کپڑے پاک کروں گا یا پانی کے چھینٹے کافی ہوں گے؟ بھئی اگر آپ
کے لیے مشقت ہے کپڑے پاک رکھنے میں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پیشاب کے قطرے آپ کے بہتے ہی رہتے ہیں مسلسل، آپ کے بس میں نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ چھینٹے مار لیں گے تو انشاءاللہ کفایت کر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور کہا اللہ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور پیارے پیغمبر کا بھی فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، تو اب اس کی استطاعت میں نہیں ہے ہر وقت کپڑے بدلنا، دن میں 5 7 سوٹ تبدیل کرنا ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ الرحمن چھینٹے مار لینا ہے، اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہر وضو کے ٹائم وہ چھینٹے مار لے تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ لڑکا مرد نہیں بلکہ مخنث ہے تو اس سے شادی کی کیا حیثیت ہے؟ بھئی اگر وہ مخنث ہے تو اس سے خلا لے سکتی ہے عورت، جائز ہے خلا لینا، حلال ہے اس کے لیے، وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوگی، وہ فوری طور پر خلا لے لے۔ یہ دھوکہ کیا گیا ہے اس بچی کے ساتھ، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس مخنث کے اولیاء نے جان بوجھ کر دھوکہ کیا ہے تو جو ہے نا ان کو چٹی بھی پڑے گی، اور یہ حق مہر بھی واپس نہیں کرے گی، حق مہر بھی واپس نہیں کرے گی، اور خلا بھی لے لے گی، اور چٹی بھی ڈالی جا سکتی ہے اگر اس کے اولیاء نے جان بوجھ کر یہ دھوکہ کیا ہو تو۔ اور اس کے لیے خلا لینا، علیحدگی اختیار کرنا شرعی طور پر جائز، حلال، اور اس کا شرعی حق ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس مخنث کے ساتھ رہے۔ میں جرمنی میں رہتا ہوں، میرا کام ایسا ہے کہ مجھے 6 بجے سونا پڑتا ہے، تو کیا میں پہلے نماز پڑھ سکتا ہوں یا رات کو 12 بجے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی جان، عشاء کی جو نماز ہے اگر تو بندہ سفر میں ہے پھر تو مغرب کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، لیکن صرف ملازمت کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین سے اور ان کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ایسا کام جو بندے کو نماز وقت پر نہیں پڑھنے دیتا، اس کام کو آپ خیر بات کہہ دیں۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑی ذمہ داری رب العالمین کی طرف سے 5 وقت کی وقتوں پر نماز ہے، جو ان کے اوقات پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سب سے پہلا فریضہ اور بڑا فریضہ یہ ہے۔ باقی روزی جو اللہ رب العالمین نے بھائی جان آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، وہ آپ کو مل جائے گی۔ کوئی یہی نوکری جو آپ کو نماز وقت پر نہیں پڑھنے دیتی، یا پہلے پڑھ سکتے ہیں یا قضا کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی نوکری کو آپ خیر بات کہیں۔ انشاءاللہ جہاں اللہ نے جو روزی آپ کے مقدر میں لکھی ہے اس کے لیے کوئی اور سبب اور وسیلہ بنا دے گا رب العالمین۔ اللہ پر یہ اعتماد رکھیں، توکل رکھیں، اور انشاءاللہ اس کو ترجیح دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے لیے جو کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک دکان لی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کوئی زیادہ دیر ٹک نہیں سکا، کیا کیا جائے؟ بھئی کوئی زیادہ دیر ٹک نہیں سکا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی منحوس دکان ہے، وہ ممکن ہے وہ اپنی بد محنت کی وجہ سے نہ ٹک سکے ہوں۔ آپ خلوص دل سے اس دکان پر محنت کریں، صبح شام کے اذکار کریں، سونے کے اذکار کریں، نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے بعد کے اذکار کریں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور لوگوں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو چھوڑنی نہیں پڑے گی، آپ کا کاروبار بہت زیادہ چلے گا اور اللہ اس میں بڑی ہی برکتیں ڈال دے گا۔ کیا لائیو نماز ہو جاتی ہے حرم کی نماز کے ساتھ ٹی وی سامنے رکھ کر؟ نہیں بھائی، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ گھر میں مسجد کی آواز بھی آتی ہونا تو گھر میں نماز نہیں ہوتی، بے شک وہ مسجد کے ساتھ ہو گھر، پھر بھی نہیں ہوتی۔ تو جب مسجد کے ساتھ والے گھر میں نہیں ہوتی تو حرم کی نماز کے ساتھ ہم باجماعت نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں؟ یہ درست نہیں ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے لائیو نہیں بلکہ مسجد کے اندر ہونا شرط ہے، پھر باجماعت نماز امام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر امام مسجد نماز کے ساتھ مخلص نہ ہو
تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ امام مسجد نماز کے ساتھ مخلص نہ ہو، بھئی اگر تو وہ جان چھڑاتا ہے، نہ رکوع پورا کرتا ہے، نہ سجدہ پورا کرتا ہے، نہ رکوع کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر دعا پڑھنے دیتا ہے، نہ سجدوں کے درمیان دعا پڑھنے دیتا ہے، نہ وہ قرات پوری کرنے دیتا ہے، تو ایسے امام کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے والے کی کیسے ہو جائے گی؟ اگر ایسا امام ہے تو پھر جو ہے نا اس کے پیچھے نماز اس کو سمجھائیں کہ وہ اطمینان اور سکون سے نماز پڑھائے۔ اگر وہ اطمینان سکون سے نہیں پڑھاتا، وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ تیز تیز پڑھا رہا ہے کہ پیچھے والا نہ رکوع پورا کر سکتا ہے، نہ رکوع کے بعد قومہ پورا کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ سجدوں کے درمیان صحیح معنوں میں بیٹھ سکتا ہے، تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی، اور ایسے بندے کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے بندے کو امامت کا کوئی حق نہیں ہے، ایسے ایک بندے کو امامت سے معطل کر دینا چاہیے اگر آپ کے اختیار میں ہو تو۔ اخص ارذل کے تابع کیوں ہوتا ہے؟ اخص ارذل کے تابع کیوں ہوتا ہے؟ بھئی اس کی کوئی مثال دیں، جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے اخص ارذل کے تابع کہاں پر ہے، تو پھر انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا کہ کیوں ہوتا ہے۔ قبلہ کی طرف پاؤں کرنے کی کیا وعید ہے؟ بھئی کتاب و سنت میں قبلہ کی طرف پاؤں کرنے سے اللہ نے بھی نہیں روکا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں روکا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں روکا، صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی نہیں روکا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں سے بھی کسی قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے، کھلی فضا میں قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرنے سے یا پیشاب کرنے سے روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حلال نہیں ہے۔ اگر قبلہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا، بیٹھنا، سونا حرام ہوتا تو جس طرح آپ نے باقی 3 چیزوں سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، آپ اس سے بھی روک دیتے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، اللہ نے نہیں روکا، تو ہم اپنی طرف سے کسی کو کیسے روک سکتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حدیث ضعیف ہے کہ صحیح؟ بھئی حدیث کے ضعیف اور صحیح ہونے کی پہچان تو سند کو مد نظر رکھ کر ہی ہوگی، یہ ہر بندے کو پتہ نہیں چل سکتا، یہ صرف پتہ چلتا ہے جس کی نظر رجال پر ہو، جو اسماء رجال میں مہارت رکھتا ہو۔ اسماء رجال کی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے لکھی ہوئی ہیں، اور روات کے سارے حالات جو اسانید کے اندر موجود ہیں وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں، تو جس شخص کے پاس یہ علم ہوگا وہی پہچان سکے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ آپ کسی ایسے بندے کی جو ہے نا وہ رائے پر، اس کی تحقیق پر اعتماد کر سکتے ہیں، یا پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ صحیح کہہ دے، آپ دوسرے سے پوچھ لیں وہ ضعیف کہہ دے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس نے صحیح اس کو کیوں کہا ہے، اس نے ضعیف کیوں کہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی بات درست ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور کس کی بات بغیر دلیل کے ہے اور نہ درست ہے، یہ آپ خود پہچان لیں گے۔ تو ہر بندہ جو ہے نا وہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کو نہیں پہچان سکتا، یہ پہچاننا صرف اسماء الرجال کے ماہر علماء کا کام ہے، وہی پہچان سکتا۔ پانی کی ٹنکی کا منہ کھلا ہوا ہو اور اس میں جھاڑیاں بھی ہیں تو کیا اس جی ہو سکتا ہے؟ جھاڑیاں ہونے سے پانی کے اندر پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ پانی نجس اور پلید تب ہوتا ہے جب پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے اور وہ پانی کا رنگ تبدیل کر دے یا بو تبدیل کر دے یا ذائقہ تبدیل کر دے، نجاست کی وجہ سے کوئی چیز تبدیل ہو جائے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف، تو تب پانی نجس اور پلید ہوتا ہے۔ بیچ میں پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا، پاک ہی رہتا ہے پانی۔ جو بچہ پیٹ میں ہی قیامت والدین کو ملے گا؟ جی انشاءاللہ ملے گا۔ روح 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر پھونک دی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ باہر نہیں نکلا ماں کے رحم سے زندہ،
لیکن وہ زندہ تھا، دنیا میں روح آئی تھی اس کے جسم میں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ اپنے والدین کی سفارش بھی کرے گا اور ملے گا بھی والدین کو دروازے پر جنت کے، انشاءاللہ وہ ان کا منتظر ہوگا اگر والدین نے صبر کیا اس پر۔ تو جو نفاس کی عدت ہوتی ہے، اگر اس سے پہلے خون رک جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا 40 دن مکمل کرنے پڑیں گے؟ بھئی اس کو آپ اگر خون 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد بلیڈنگ بند ہو جائے تو عورت پاک ہے، وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھ سکتی ہے، اور اس کا خامند بھی اس کو مل سکتا ہے۔ یہ 40 دن آخری حد ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی چاہے خون بلیڈنگ ہو چاہے نہ ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے اسلام کا۔ 40 دن آخری حد ہے، اگر 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ جاری ہے تو وہ عورت 40 دن کے بعد بلیڈنگ جاری ہونے کے باوجود غسل کر کے نماز پڑھے گی، بے شک بلیڈنگ جاری رہے، وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، وہ استحاضے کا خون شمار ہوگا۔ اور اگر 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، ہفتے بعد جب بھی رک گیا ہے، اب بلیڈنگ نہیں ہے، تو وہ عورت غسل کرے گی اور پاک کرے گی، اس کے لیے 40 دن انتظار کرنے کا شریعت اسلامیہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ رب العالمین کو کوئی نظر اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، رب العالمین کو نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ساری نظروں کو اللہ رب العالمین سب کو دیکھتا ہے، سب کو پاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ رب العالمین کی ذات تو نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اچھا، تیسری حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، وہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تو جنت میں دیدار ہوگا اللہ رب العالمین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوگا، اور مسلمان بھی جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا دیدار کسی کے لیے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ممکن ہے۔ البتہ خواب میں اللہ رب العالمین کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ رب العالمین کی اصلی اور حقیقی شکل نہیں ہوگی، وہ اللہ کی اصلی اور حقیقی شکل نہیں ہوگی۔ خواب میں کسی بھی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کی حقیقی شکل نہیں کہا جا سکتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ رب العالمین کو خواب میں ایک بہت اچھی شکل کے اندر، صورت کے اندر دیکھا ہے۔ تو خواب کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر والی آنکھوں سے دنیاوی زندگی میں نہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے اور نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ دیدار صرف جنت کے اندر جنتیوں کو ہوگا۔ سلسل بول کی بیماری میں مبتلا شخص کیا امامت کروا سکتا ہے؟ بھئی اگر کوئی اور بندہ نہیں ہے امامت کروانے کی اہلیت رکھتا، یہ سلسل بول کی بیماری والا ہی ہے، تو یہ جماعت کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ شخص تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مکلف ہے، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل کرنے والا ہے۔ اور اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جو چیز اس کے اور اختیار میں ہے ہی نہیں، اسلام میں اس چیز کا اس بندے سے مطالبہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں طاہر ہی شمار ہوگا، اور یہ امامت کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی اور امامت کروانے والا ہو، امامت کی صلاحیت رکھنے والا، تو اس کو کروانی چاہیے، کوئی نہیں ہے تو یہ امامت کروا لے گا، انشاءاللہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے بندوں کے قریب فرشتے نہیں آتے، ان میں ایک وہ ہے جس نے خلوق خوشبو لگائی ہے۔ اس خوشبو سے کیا مراد ہے؟ بھئی خلوق یہ 2-3 بوٹیوں کو ملا کر خوشبو بناتے تھے، تو اس خلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبو کو ناپسند کیا ہے، یہ نہیں لگانی چاہیے۔ گھروں کی چھتوں پر اذان دینا کیسا ہے؟ وبا کی وجہ سے وبائیں عہد رسالت میں بھی آتی رہی ہیں، خلافت راشدہ کے دور میں بھی وبائیں دنیا میں آتی رہی ہیں، صحابہ کے دور میں بھی آتی رہی ہیں، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کے دور میں بھی آتی رہی ہیں۔ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وبا کو ٹالنے کے لیے اذان کہلوائی، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے وباؤں اور آفتوں کو ٹالنے کے لیے اذان کہلوانے کے عمل کو اختیار کیا، نہ کسی کو ترغیب دی، نہ ان کے زمانے میں کسی نے ایسا کیا، نہ ہی پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اس پر عمل کیا، نہ ایسا کسی کو کہا، نہ ایسا کوئی ہوا، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو یوسف، امام ظفر، کسی نے بھی وبا کے موقع پر اذان کہنے کو مستحب نہیں کہا، نہ اس کی ترغیب دی ہے، نہ انہوں نے ایسا عمل کروایا ہے، نہ ایسا انہوں نے فتویٰ دیا ہے کسی کو۔ تو یہ عمل جو ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا ضرورت کے باوجود، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا ضرورت کے باوجود، بعد میں ائمہ اربعہ کے دور میں نہیں ہوا ضرورت کے باوجود، تو پھر آج اس کو کیسے ہم مستحب اور کیسے سنت کہہ سکتے ہیں، اور کیسے اس کو درست کہا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کا نام ہے، بھئی ٹھیک ہے اس میں اللہ کا نام ہے، لیکن اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھائی جان مکمل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم اللہ کا نام کیسے لیں جہاں صحابہ نے نہیں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ اگر یہ آفات کو بلند کرنے کے لیے اذان اس کی گنجائش ہوتی اسلام میں، تو اللہ کے نبی ضرور کہتے، خلفائے راشدین ضرور کہتے، صحابہ کرام ضرور کہتے، ائمہ اربعہ کم از کم کہتے، تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ اس لیے جو ہے نا، ویسے بھی اللہ کا نام ہے نا، بندہ تھوڑا سا غور کر لے تو بات سمجھ آ سکتی ہے، اللہ کا نام ہے تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے نام لینے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اذان شروع کر دینی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ نکاح پڑھاتے ہیں، تو نکاح پڑھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، تو نکاح پڑھانے سے پہلے اذان شروع کر دینا کہ وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ ویسے بھی اذان سے شیطان بھاگتا ہے، تو کھانے میں بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر شیطان رقص کر رہا ہوتا ہے مجلسوں میں، نکاح کی مجلسوں میں، تو وہاں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اذانیں شروع کر دینا۔ وہاں پر اللہ کا نام بلند کرنے میں کیا ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اس لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے، ہم کب اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کہی، خلفائے راشدین نے نہیں کہی، ضرورت کے باوجود نہیں کہی، ہمیں وہاں شرعی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی صحیح حدیث کے ذخیرے میں نہیں پیش کی جا سکتی ہو کہ وباؤں کے موقع پر وباؤں کو ٹالنے کے لیے اذان کہنا مسنون عمل ہے یا مستحب عمل ہے۔ کوئی ایک روایت صحیح سند سے دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگ جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان میں سے کچھ موضوعات ہیں اور کچھ انتہائی ضعیف ہیں، کوئی ایک روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، اور ضعیف روایت سے کوئی چیز، کوئی حکم شریعت کا ثابت نہیں ہوتا، نہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ فضیلت کسی عمل کی ہوتی ہے اللہ کے کہنے سے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کا قول ہی نہیں ہے، اس سے میرے کہنے سے، کسی کے کہنے سے فضیلت کیسے ثابت ہوگی کسی چیز کی؟ تو اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے۔ کیا صبح و شام کے اذکار کے لیے اور ان کا وقت کیا ہے؟ بھئی صبح و شام کے اذکار کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسلام کی تمام نماز کے لیے
کرنے کے لیے ان دو عبادتوں کے سوا کسی تیسری عبادت کے لیے وضو کرنا شرط، ضروری، واجب نہیں ہے۔ وضو کر لے بندہ، ہمیشہ با وضو رہے تو افضل ہے، مستحب ہے، ہمیشہ ہی با وضو رہے، اچھی بات ہے، لیکن شرط اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے کسی اور عبادت کے لیے وضو کو نہیں بنایا گیا۔ وضو صرف شرط ہے نماز کے لیے، چاہے وہ نماز نفل ہے، چاہے نماز فرض ہے، چاہے جنازے کی نماز ہے، چاہے عید کی نماز ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہے، وہ اس کے لیے وضو شرط ہے۔ اور بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ یہ دو چیزیں بغیر وضو کے نہیں ہوتی اسلام میں، باقی ہر عبادت وضو کے بغیر ہو جاتی ہے۔ اور ان کا وقت کیا ہے؟ صبح کے اذکار کا وقت ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، سورج کے طلوع ہونے تک، اور شام کے اذکار کا وقت ہے عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ اگر نہیں ہو سکے تو اس کے افضل وقت یہی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے؟ بھئی ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ کسی کے اپنے منہ کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ راضی بندے سے ہو، بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں اولاد دیتا ہے۔ اور بندے سے راضی ہو تو بسا اوقات بندے کو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کی رضا وہ بیٹا دینے سے یا بیٹی دینے سے یا کچھ، اللہ رب العالمین کے دنیا میں گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے نہ ان کو بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ اب کیا ان نبیوں سے اللہ راضی نہیں تھا؟ کئیوں کو بیٹے ملے ہیں، بیٹی نہیں ملی، کئیوں کو بیٹیاں ملی ہیں، بیٹا نہیں ملا۔ کیا یہ باقیوں سے اللہ ناراض تھا؟ یہ اللہ کی کوئی رضا کی کوئی دلیل بات نہیں ہے، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں، کہ جس پر اللہ راضی ہو اس کو بیٹا دیتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے منہ سے ایک بات تیار کر لی ہے، بنا لی ہے، کتاب و سنت میں اس کا نام و نشان نہیں ہے ایسی بات کا۔ کسی کو کوئی چیز لے کر دینے سے پرافٹ رکھنا کیسا ہے؟ بھئی اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں، چیزیں لے کر، تو پرافٹ تو حلال ہے آپ کے لیے، جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے مسلم بھائی نے، آپ کسی کام کے لیے بازار جا رہے تھے، اس نے کہا بھئی آپ بازار جا رہے ہیں، آپ میرے لیے بھی یہ چیز بازار سے لیتے آنا، تو آپ اس کو جتنے کی آئی ہے اتنے کی لا کر دیں، اس سے آپ منافع مت لیں، یا اس کو صاف کہہ دیں کہ بھئی میں آپ چیز لینے جاؤں گا تو میں اتنا منافع رکھوں گا۔ وہ اجازت دے دے آپ کو منافع رکھنے کی، پھر ٹھیک ہے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا، اس نے آپ کے ساتھ آپ سے تعاون کی گزارش کی ہے، تو آپ اس کو بغیر جتنے کی وہ چیز آئی ہے اس پر منافع نہیں لیں گے۔ یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، بتا کر لے سکتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ آج کل کے دور میں قرآن کی سب سے اچھی تفسیر بتا دیں۔ بھئی قرآن مجید کی اردو میں مختصر اور اچھی تفسیر تفسیر القرآن الکریم ہے، حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہت ہی عمدہ صحیح احادیث پر اور قرآن مجید کی نصوص کو سب سے زیادہ سمجھانے والی مختصر انداز میں، اس تفسیر کو ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ اپنے پاس رکھنی چاہیے اور مطالعہ میں رہنی چاہیے۔ تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد، یہ عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور بھی تفسیریں ہیں، لیکن اس میں ان تفسیروں کے اندر تطویل ہے، بہت ضعیف روایتیں بھی ہیں، بنی اسرائیلی روایتیں بھی ہیں، عام بندہ کے لیے جو ہے نا وہ مشکل بن جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو قرآن مجید کی فہم عطا کرنے والی تفسیر ہے عامی کے لیے، وہ انشاءاللہ الرحمن یہ تفسیر ہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا عمل ہے؟ بھئی روزہ فرضی بھی ہو جاتا ہے اور نفلی روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر فرق صرف اتنا ہے فرضی اور نفلی میں کہ فرضی روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے رات کو نیت نہیں کی، فجر طلوع ہو گیا ہے، فجر طلوع ہو چکی ہے اور سحری بھی آپ نے نہیں کھائی، تو اب آپ فجر کے طلوع ہونے کے بعد کہتے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں فرضی، تو یہ آپ کا فرضی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے رات کو نیت شرط ہے۔ البتہ یہ سحری کھانا یہ شرط نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، اجر اس کا زیادہ ہے سحری کھا کر روزہ رکھنے کا، لیکن بغیر سحری بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اور
تو آپ اس کی رات فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ نماز پڑھ کر بھی نیت کر لیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے گھر میں آتے تھے، گھر میں آ کر پوچھتے تھے ہماری ماں عائشہ ام المومنین سے، کوئی گھر میں کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ کہتی ہیں گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو پھر آج روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس وقت روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ تو نفلی روزے اگر طلوع فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو 9-10 بجے بھی نفلی روزے کی نیت کر لیں تو آپ کا روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹی وی پر دیکھنا کیسا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے، اور بھی اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مسلمان کا وقت بہت قیمتی ہے، ہماری یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ زندگی ڈرامے دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں دی، ہمیں اپنی زندگی آخرت کو سنوارنے کے لیے دی ہے، اور یہ آخرت کو سنوارنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں یہ چیزیں۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے جس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو اس کے اندر موسیقی بھی چلتی ہے، اس کے اندر غیر محرم عورتوں کی تصاویر بھی آتی ہیں، اس کے اندر اور بھی جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ ڈرامے، ان سے پرہیز کرنا لازم ہے مسلمان پر۔ پکڑ کر جماعت کروا سکتے ہیں بھئی، اگر بالکل بھی نہیں آتا، کوئی ایک صورت بھی نہیں آتی امام کو، اور پیچھے والے بھی سارے ایسے ہی ہیں، تو وہ قرآن پکڑ کر اگر پڑھ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ایسی صورت میں ہو جائے گی۔ ویسے فرض نماز میں جو ہے نا وہ لمبی نماز کروانا درست نہیں ہے، پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ چھوٹی صورتیں جو آتی ہیں وہ پڑھ لیں۔ یہ آپ نے لمبا قیام کرنا ہے تو وہ نفلی نماز میں کریں، جتنا مرضی قیام کر لیں۔ فرض نماز میں تسبیح کے ساتھ اور کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے رکوع کی جو تسبیحات ہیں اور جو سجدے کی تسبیحات ہیں، ان میں سے جو ثابت ہیں اللہ کے نبی سے، صرف ایک تسبیح پڑھنی جائز ہے، ایک رکوع اور ایک سجدے میں۔ اس سے زیادہ جمع کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور ان تسبیحات کے ساتھ کوئی اور دعا پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نہ زیادہ تسبیحات جمع کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اور کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ تشہد میں جو ہے نا ایک دعا پڑھنی تو ضروری ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی۔ اس کے علاوہ جتنی مرضی دعائیں آپ قرآنی غیر قرآنی ساری دعائیں پڑھیں، وہاں پر ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کے تحت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، مانی جا سکتی، کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ فوت ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، فوت ہونا ہے، انہوں نے آنا ہے دنیا میں، حکومت کرنی ہے، دجال کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونا ہے، اور فوت ہوں گے وہ۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں اللہ کی مخلوق میں جس نے فوت نہیں ہونا، سارے فوت ہونے ہیں۔ صرف اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ابھی اٹھایا ہوا ہے آسمان پر، وہ آئیں گے قیامت سے پہلے اور دجال کو قتل کریں گے، جہاد کریں گے، اللہ کی زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم کریں گے اور نافذ کریں گے، اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ فوت ہونا ہے انہوں نے، لیکن ابھی قرآن مجید کی کسی آیت سے ابھی ان کی اس وقت وفات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، وہ قرآن مجید کی تحریف ہوگی۔ اگر جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے سے آنے والا سلام کر سکتا ہے، تو نماز پڑھنے والا جواب کیسے دے گا؟ جی ہاں، سلام کر سکتا ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں باب رد السلام فی الصلاۃ کے اندر 2 حدیثیں ہیں، امام ابو داود لائے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کوئی سلام کہتا تھا، آپ جواب کیسے دیتے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا یشیر بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے جواب دیتے تھے۔ اگر نمازی کو سلام کہنا جائز نہ ہوتا، حلال نہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے یا سلام کہنے والے کو منع کر دیتے کہ آج تو نے سلام کہہ لیا، خبردار آج کے بعد سلام نہیں کہنا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا نمازی کو سلام کہنے والے کو، تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمیں کس نے حق دیا روکنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے، تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ کر سلام کہتا ہے، منہ سے جواب نہیں دینا، وعلیکم السلام نہیں کہنا نماز کی حالت میں، صرف ہاتھ کا اس طرح اشارہ کر دینا ہے، یہ ہاتھ کا اشارہ ہے۔ اور اگر ہاتھ آپ نیچے لٹکا کے کھڑے ہیں رکوع کے بعد تو ایسے کر دیں ہاتھ کا اشارہ، اگر تشہد میں بیٹھے ہیں تو ایسے کر دیں،
تو یہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سکتے ہیں، زبانی منہ کے ساتھ جواب دینا نماز میں یہ درست نہیں ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے کہ سلام کہا جا سکتا ہے نمازیوں کو۔ گھر کے سامنے مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ سنائی دیتا ہے، تو کیا معذور آدمی گھر جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے امام کے ساتھ؟ بھائی جان معذور کی ذرا وضاحت کر دیتے تو بہتر تھا۔ اگر ایسا معذور ہے کہ اس کو مسجد میں لانے والا ہی کوئی نہیں ہے اور وہ چل بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کی مسجد میں پہنچنے کی، ایسا معذور ہے تو اس پر جمعہ فرض ہی نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ نماز وتر میں اللہم انا نستعینک والی دعا پڑھنا کیسا ہے؟ یہ وتر میں اللہم انا نستعینک والی دعا والی روایت کمزور ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت والی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اذکار انگلیوں پر بہتر ہے یا تسبیح پر کرنے چاہیے؟ اور ہاتھ کے پروں پر درست ہے؟ بائیں ہاتھ کے پروں پر درست ہے؟ نہیں بھائی، اذکار تسبیح پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر کرتے تھے اور آپ نے انگلیوں پر گننے کا حکم دیا ہے، اور صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گننے کا حکم دیا ہے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر نہیں گرنا، کیونکہ یہ ایک شریف عمل ہے، عزت والا معزز عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ تو یہ بایاں ہاتھ ایسے کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ استنجا کے لیے ہوتا ہے یا اس طرح کے کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ دایاں ہاتھ کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ پر ہی گننے کا حکم دیا ہے اور دائیں ہاتھ پر ہی گننا چاہیے۔ نواقض وضو کیا کیا چیزیں ہیں؟ کیا گالی دینا بھی ناقض وضو ہے؟ بھئی گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، حرام ہے، بندہ مجرم گناہ گار بن جاتا ہے گالی دینے والا، لیکن یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ہر حرام چیز، ہر گناہ کا کام ناقض وضو نہیں ہوتا۔ ناقض وضو جو چیزیں ہیں وہ ہے پیشاب اور پیخانے کے راستے کسی چیز کا خارج ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے بغیر پردے کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے گہری نیند، جس نیند میں بندے کو پتہ ہی نہ رہے کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں ہوں، اس گہری نیند سے چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو چاہے لیٹا ہوا ہو، اس نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بندہ بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب بندے کی ہوش عقل کام نہ کرے، مجنون اور دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس سے بھی وضو بندے کا قائم نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی وضو شخص نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وہ بغیر وضو کیے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی اور چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بھی ناقض وضو ہے۔ یہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی جو ہے نا کتاب و سنت میں سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو کہ یہ چیزیں بھی ناقض وضو ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں۔ سجدہ سہو اگر نماز میں اضافہ ہو گیا ہے تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پورا تشہد پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد 2 سجدے کر کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً پھر سلام پھیر دیں۔ اور اگر نماز میں کمی ہو گئی ہے تو پھر پورا تشہد پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوری طور پر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اور اگر نماز میں شک ہو گیا ہے تو شک کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ اگر ظن غالب والی کوئی صورت ہے تو اس میں ظن غالب پر بنیاد رکھ کے نماز پوری کریں، اور پورا تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو سلام سے پہلے کر کے پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً سلام پھیر دیں۔ اور اگر کم پر بنیاد رکھی ہے، ظن غالب نہیں تھا تو کم پر بنیاد رکھ کر نماز پوری کی ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو پورا تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیریں دونوں طرف، اور پھر دوسرے 2 سجدے کر کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً پھر سلام پھیر دیں۔ ایک آدمی سرکاری نوکری کرتا ہے اور اس کا کام سودی ہے،
تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی جان سودی کام تو حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور گواہ بننے والوں پر۔ سود، جہاں سود لکھنے کی نوکری اور ملازمت کرنی پڑے، اس نوکری اور ملازمت کو مسلمان کو اختیار کرنا حلال نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ لعنت بھیجے ایسی نوکری پر جہاں سود لکھنا پڑتا ہے یا سود کے گواہ بننا پڑتا ہے، ایسی نوکری مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اور اس کی روزی حلال نہیں ہوگی اگر وہ ایسا کرے گا، کیونکہ جس کام پر لعنت ہوتی ہے وہ کام حلال نہیں ہو سکتا مسلمان کے لیے۔ اگر زوجین میں طلاق ہو جائے اور بچے والدہ کو مل جائیں تو کیا خرچ والد کا حق ہے؟ کیا بچے والد کو نہیں مل سکتے؟ عدالت بھی والدہ کو دیتی ہے۔ بھئی بچے اگر چھوٹے ہیں نا تو سب سے پہلا شریعت میں حق والدہ کا ہی ہے زوجین کی جدائی کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انت احق بہا ما لم تنکحی، کہ تو ہی بچوں کی زیادہ حقدار ہے جب تک تو آگے نکاح نہیں کر لیتی۔ تو وہ باپ کو نہیں ملتے، اسلام میں بھی بچے عورت کو ہی ملتے ہیں، اگر وہ پرورش کرنا چاہتی ہے تو عورت کو ہی ملیں گے، لیکن خرچہ وہ باپ کو ہی دینا پڑے گا۔ وہ خرچہ جو ہے نا وہ اس عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ان کے بچوں کے باپ کی ذمہ داری ہے، وہ خرچہ ان کا سارا ادا کرے گا۔ اور جب بچے بڑے ہیں، 7 سال کی عمر کے تقریباً وہ پہنچ چکے ہیں، تو پھر بچوں کو اختیار دیا جائے گا، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، دونوں میں سے جن کے پاس رہنا چاہو رہ لو۔ تو وہ جس کو اختیار کر لیں اس کے پاس رہیں گے۔ لیکن دوسرا فریق اگر وہ ماں کے پاس رہیں تو ماں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ باپ کو ان بچوں کے ساتھ ملنے سے روکے۔ اگر روکتی ہے تو وہ ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، مجرم اور گناہ گار ہے۔ اور اگر وہ باپ کے پاس رہتے ہیں تو باپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ بچوں کو ماں کے ساتھ ملاقات کرنے سے روکے۔ یہ روکنے کا دونوں فریقوں میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔ جب باپ بچوں کو ملنا چاہے تو وہ باپ کو ملنے دیا جائے اگر ماں کے پاس ہیں، اور اگر باپ کے پاس ہیں تو ماں بچوں کو ملنا چاہے تو کوئی رکاوٹ اس کے اندر کھڑی نہ کی جائے۔ خرچہ ہر حالت میں وہ باپ کی ذمہ داری ہے، وہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی تاریخ بتا دیں حوالہ کے ساتھ۔ بھائی جان مجھے نہیں یاد کیا تاریخ ہے، اور حوالہ آپ کتاب ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت پر، محمد علی الصلابی حفظہ اللہ کی بہت عمدہ کتاب ہے، وہ پڑھ لیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تاریخ پیدائش بھی مل جائے گی، حوالے بھی مل جائیں گے، سارا کچھ مل جائے گا، ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ کیا آدمی دن میں سرما لگا سکتا ہے؟ بھائی لگا سکتا ہے، دن میں بھی لگا سکتا ہے، رات میں بھی لگا سکتا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لگانا پسند کرتے تھے، رات کو لگانا بہتر اور افضل ہے، دن کو بھی لگانا ممنوع نہیں ہے اسلام میں سرما مرد کے لیے۔ تہجد کی کتنی رکعت ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے قیام کے متعلق ہماری ماں سے پوچھا، ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ہماری ماں عائشہ ام المومنین کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما کانا یزید فی رمضان، ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ زندگی بھر کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں 13 کا ذکر بھی آیا ہے، تو وہ 13 جو ہے نا وہ بعض لوگ وہ عشاء کے بعد والی 2 رکعتیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور بعد والی کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، وہ شامل کر کے 13 بنا لیتے ہیں۔ بہرحال معمول رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 رکعتیں تھا، تو 11 رکعتیں پڑھنا ہی افضل اور اولا ہے، کیونکہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرض نماز کسی کو ہدیہ دے کر پڑھوائی جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، فرض نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی، صرف اسلامی عبادات میں سے حج کروایا جا سکتا ہے کسی کو پیسے دے کر۔ وہ حج بندہ دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، عمرہ دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، نماز یا روزہ کسی دوسری کو پیسے دے کر نہیں رکھوایا جا سکتا۔ سورہ فاتحہ جہری قرات میں امام کے ساتھ پڑھیں گے یا پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ کے لیے سہولت ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص جگہ متعین نہیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی تو ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے، جیسے مقتدی کے لیے سہولت ہے، آسانی ہے، جیسے وہ بہتر سمجھتا ہے کر سکتا ہے، اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے۔ کیا بہن کا بھی گھر والی زمین میں حصہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کتنا؟ اگر بہن خوشی سے اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دے تو کیا
اس سے گناہ ہوگا۔ بھئی بہن کا حصہ تمام چیزوں میں ہے، گھر کی زمین میں بھی ہے، گھر کا جو باپ نے سامان چھوڑا ہے اس سامان کے اندر بھی ہے، جو زرعی زمین ہے اس کے اندر بھی ہے، جو پلاٹ ہیں اس کے اندر بھی ہے، ہر چیز جو اس کی ملکیت تھی باپ کی اس میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، پورا پورا حصہ ہے سب کا۔ تو ہر بچے کو 2 بچیوں کے برابر حصہ ملتا ہے اسلام میں باپ کی وفات کے بعد۔ تو پوری جائیداد اور پورا طریقہ اسی اصول کے مطابق تقسیم ہوگا کہ ہر بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر بہن اپنی دل کی خوشی سے معاف کر دیتی ہے، کسی پریشر کی وجہ سے نہیں، دباؤ کی وجہ سے نہیں، دل کی خوشی سے، واقعی وہ خوشحال ہے اپنے گھر میں، اس کا خامد اللہ نے اس کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے، بھائی اس کے یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اس وجہ سے وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی تنگ دست ہیں، چلو میں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہوں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بھائیوں سے بھی زیادہ کمزور ہے بہن تو پھر لینا ہی پسند کرے گی، دینا پسند نہیں کرے گی۔ وہ اس لیے دے رہی ہے کہ بھائی ناراض نہ ہو جائیں، یا ہمارے لیے ماں باپ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا پریشر ڈال کر لینا یا دھمکی دے کر حصہ معاف کروانا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے جو ہے نا وہ معاف ہوتا ہے۔ دینا پڑے گا ان کو قیامت کے دن۔ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کے گھر کے سامان کا حقدار کون ہوگا؟ بھئی گھر کا سامان بھی وراثت ہے، گھر کا سامان بھی وراثت ہوتا ہے، برتن بھی، اس کی تمام گھر کی چیزیں وہ بھی وراثت ہیں۔ جس طرح جائیداد تقسیم ہوگی اس طرح گھر کا سامان بھی تقسیم ہوگا، اسی طریق سے جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن کسی کو نہیں بتاتا اور بیوی کو بھی نہیں بتاتا تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ بھئی ہاں، اگر اس نے زبان سے طلاق کا لفظ کہہ دیا ہے بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی، نہیں بھی بتاتا کسی کو تو طلاق ہو جائے گی۔ بتانا افضل ہے، گواہ بنانا افضل ہے، لیکن شرط نہیں ہے طلاق کے وقوع کے لیے کہ گواہ ہوں گے تو پھر ہی طلاق واقع ہوگی، بغیر گواہوں کے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ طلاق کا لفظ بولتا ہے، کہہ دیتا ہے، بیوی نے نہیں بھی سنا تو طلاق ہو گئی ہے اس کو۔ ایک موقع اس نے کھو دیا ہے، ختم ہو گیا ہے اس کا، اب رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر اندر، تو دوبارہ پھر جب زندگی میں کبھی ایسا لفظ بولے گا تو وہ دوسری طلاق ہو جائے گی، یہ یاد رکھ لے۔ مغرب کے بعد جھاڑو دینا اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض توہم پرست لوگوں کا خیال ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو دینے سے، رزق میں ناخن کاٹنے سے فلاں بیماری آ جاتی ہے، فلاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ توہم پرستی ہے، کتاب و سنت میں کسی ایسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں اپنے ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں، جھاڑو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو نحوست کا ہو اور جو نقصان کا ہو ان دونوں کاموں کے لیے۔ روزمرہ کی نماز کی رکعتیں بتا دیں، فرض، سنتیں اور وتر کی رکعات کی تعداد۔ بھئی فجر کی نماز کے 2 فرض اور 2 سنتیں ہیں، ظہر کی نماز کے 4 فرض اور 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، بعد میں 2 سنتیں بھی ثابت ہیں اور 4 سنتیں افضل ہیں، اور عصر کی نماز کے 4 فرض ہیں، 4 سے پہلے 4 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہیں، 2 کر کے آپ پڑھتے تھے۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ پڑھنے کا کہا ہے، اور مغرب کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عشاء کے 4 فرض ہیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کوئی رکعتیں پڑھنا نہیں تھا، صرف اس حدیث کی بنا پر جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بینہ کل اذان نہیں صلاتن، اس کے تحت 2 رکعتیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ 4 رکعتیں عصر سے عشاء سے پہلے پڑھنا سنتیں یہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ باقی جو وطر ہیں، یہ وطر 2 اللہ کے نبی، یہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے، وطر یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز 4 فرض اور 2 سنتیں ہیں بس۔ جو تہجد کی نماز ہے وہ 11 رکعتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان 11 رکعتوں میں 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھتے تھے، ایک الگ سے پڑھ لیتے تھے، تو یہ 11 رکعتیں ساری وطر بن جاتی تھیں۔ اور کبھی کبھار آپ نے 5 وطر، 7 وطر اور 9 وطر ایک سلام سے پڑھے ہیں، اکثر معمول 1 وطر پڑھنا تھا اور 10 رکعتیں پڑھنا تھا۔ کیا نفلی صدقہ مقرر کر کے لیا جا سکتا ہے؟ بھئی ترغیب دی جا سکتی ہے، بھئی اتنا صدقہ آپ دے دو، زیادہ کر دو اور زیادہ کر دو، دیا جا سکتا ہے، مقرر بھی کر سکتا ہے دینے والا کہ میں نے ہر روز اپنی آمدن میں سے اتنے فیصد دینا ہے، دے سکتا ہے، وہ مقرر کر سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام میں
جہیز کا کیا تصور ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سامان دیا تھا وہ جہیز تھا یا حضرت علی کا حق مہر تھا؟ بھئی اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو سامان تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر خریدا تھا، اور ان کی طرف سے وہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ کیا نماز میں کپڑے ٹھیک کر سکتے ہیں یا خارج کر سکتے ہیں؟ بھئی بلا وجہ خارج کرتے رہنا، بلا وجہ اپنے کپڑے اور بال، یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کو خارش پریشان کر رہی ہے اور اس کی نماز کی ساری توجہ جو ہے نا کھینچ رہی ہے اپنی طرف، تو پھر ایسی صورت میں وہ خارش کر سکتا ہے۔ لیکن بلا وجہ کپڑے سیدھے کرنا اور بلا وجہ جو ہے نا وہ خارش کرتے رہنا، اپنی داڑھی کے بال سیدھے کرتے رہنا، بالوں کو سیدھے کرتے رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے طریقے کے بھی خلاف ہے اور خشوع خضوع کے بھی خلاف ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے نمازی کو۔ اذان کے درمیان کتوں کا بھونکنا کیسا ہے؟ بھئی اذان ہوتی ہے تو بسا اوقات کتے روتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی آفت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ان کتوں کو قتل کرنا فرض ہو گیا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کتا اگر روتا ہے تو اس کو رونے دیں، اس کا رونا نہ کوئی وبال ہے، نہ کوئی آفت ہے، نہ کوئی قیامت کی نشانی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ روتا ہے تو آپ کو وہ تکلیف تو نہیں نہ دے رہا، وہ کتا اس کو آپ مار سکتے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، یا خالص سیاہ کتا ہے یا وہ بوڑا کتا ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہے، باقی کتوں کو قتل نہیں آپ کر سکتے۔ صرف اس وجہ کر دینا کہ یہ اذان کے وقت روتا ہے، یہ درست نہیں ہے عمل۔ ہر نماز کے بعد نوافل کی تعداد میں اپنی مرضی سے اضافہ کرنا کیسا ہے؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نوافل پڑھے ہیں ان سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے اچھا طریقہ کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ایسے مرد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا ایسا بندہ۔ اگر ایک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ایک پہلو شل ہوگا، اگر دونوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو دونوں پہلو اس کے شل ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھے گا۔ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان دونوں کا صحیح ادا کرنا چاہیے۔ جو حقوق اللہ ہے نا وہ تو معاف ہو جائیں گے، اور حقوق العباد وہاں قیامت کے دن معاف نہیں ہوں گے، وہاں پر اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی یا لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے ناانصافی اور ظلم کرنے والے انسان کو، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، چاہے بچوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتا ہے، حرام ہے یہ اسلام میں اور کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ایک ساتھ 4 شادیاں کر سکتے ہیں؟ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ ایک ہی دن میں 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر لے، حلال ہے اسلام میں، جائز ہے۔ کیا 2 وتر رات کو اور 1 وتر تہجد کے وقت پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، آپ رات کو 2 رکعتیں پڑھ لیں اور تہجد کے ٹائم اٹھ کر 1 رکعت پڑھ لیں، یہ آپ کے 3 وتر ہو جائیں گے، درست ہے یہ طریقہ۔ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں سلام ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا ہے یا ہاتھ باندھ کر؟ بھئی ہاتھ باندھے باندھے ہی سلام پھیرنا ہے، سلام پھیریں گے تو نماز مکمل ہوگی، پھر آپ نے ہاتھ چھوڑنا ہے۔ کیا زمزم کے پانی کا ایک قطرہ سارے پانی میں مل جائے تو سارا پانی زمزم کا بن جاتا ہے؟ ابھی بعض لوگوں کا خیال ہے لیکن مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی ہے۔ کیا صحت مند انسان بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرضی نماز اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے اور اس نے رکن چھوڑا ہے، استطاعت کے باوجود اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ البتہ نفلی نماز ہو جاتی ہے لیکن اجر آدھا ملتا ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی، غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کو مسلمان بنائیں، اس کو اسلام کی دعوت دیں اور اس کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یہ کوشش جاری رہنی چاہیے۔ علم نجوم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بھئی نجوم، اللہ نے ستارے جو ہیں نا وہ 3 مقاصد کے لیے پیدا کیے ہیں صرف۔ ایک ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے جو آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، دوسرا ہے رستے معلوم کرنے کے لیے، اور تیسرا ہے آسمانوں کی زینت۔ اللہ نے ان 3 ستاروں کے 3 فائدے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور ان کے بارے میں کوئی اور عقیدہ رکھنا، یہ ستاروں پر ایمان لانا ہے اور اللہ رب العالمین پر کفر کرنا ہے، یہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ 4 رکعت فرض ہیں، فرض میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت 4 رکعتوں میں پڑھیں گے یا پہلی 2 رکعت میں؟ بھئی 4 میں پڑھیں گے تو افضل ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت اور 4 میں پڑھیں گے تو افضل ہے، ظہر کے اور عصر کے 4 فرضوں میں۔ البتہ جن میں امام جہری قرات کر رہا ہے ان میں آپ فاتحہ کے علاوہ کچھ صورت نہیں پڑھ سکتے ان رکعتوں میں، اور جن میں سری قرات ہے ان میں فاتحہ کے بعد
کوئی صورت پڑھنا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہمیشہ چاروں رکعتوں میں، ظہر کی بھی عصر کی بھی، اور کبھی کبھار پچھلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے۔ اگر نفل روزہ رکھنا ہو تو کیا جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، اکیلے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ جس بندے کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ کیا کرے؟ بھئی وہ صبح و شام کے اذکار کرے، نمازوں کی پابندی کرے، تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری شادی میں آسانیاں پیدا فرما دے، اور کثرت سے یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ کیا عقیقہ اور قربانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قربانی الگ فریضہ ہے اور عقیقہ الگ فریضہ ہے، یہ ایک جانور میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، صف پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چارپائی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، موڑے پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پر کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کسی حالت میں پڑھنے سے منع نہیں ہے اسلام کے اندر۔ کیا جمعہ کی ایک اذان ہونی چاہیے یا 2 اذانیں؟ بھئی ایک اذان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، ایک اذان ہی مسجد میں خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو دوسری اذان شروع کی تھی وہ بازار میں تھی، مسجد میں نہیں تھی۔ مسجد میں 1-2 اذانیں جمعے کی نہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نہ خلفائے راشدین کا ہے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی کا ہے۔ کرونا کی وجہ سے نمازیں گھر میں پڑھنا، ماسک پہننا، جمعہ گھر میں پڑھنا، اس وقت ظہر پڑھیں گے یا 2 رکعت پڑھیں گے؟ بھئی پہلے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اگر کوئی خطبہ دینے والا ہے تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں ایک قول کے مطابق، اہل علم کے ایک قول کے مطابق، اور اگر خطبہ دینے والا نہیں ہے کوئی تو پھر ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے۔ تمام بھائیوں سے علم الغیب کی تعریف کیا ہے، اور اگر حواس خمسہ کی بنا پر حاصل کیا جانے والا علم الغیب ہے تو پھر وہی تو حواس خمسہ کی بنا پر آتی تھی۔ بھئی علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے چیز معلوم ہو جائے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں بتایا اور اللہ رب العالمین کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ جو کسی کے بتانے سے یا حواس خمسہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ وہ جو وحی آتی تھی وہ اللہ رب العالمین نے بتائی ہے انبیاء علیہم الصلوۃ کو، تو جتنا اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو بتاتے تھے اتنا نبیوں کو علم ہوتا تھا، جو بتاتے نہیں تھے اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ تو ہم نے آپ کو نور عطا کیا ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے اس کا۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے، جو اللہ نے بتا دیا ہے وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتانے کے اور بغیر حواس کے جو چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تمام بھائیوں کا جنہوں نے مسائل پوچھے ہیں اور دین سمجھنے کے لیے وقت نکالا ہے، سب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کا سننا، ہمارا سنانا، بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، مکی بھائی، عبید الرحمن بھائی، ندیم شمس بھائی، ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کو بھی ان کے وقت دینے پر اور تعاون کرنے پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔